اگلے تاثرات کے لیے افتاء سے حافظ مقیم صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وقد ورد في الخبر عن النبي سيد البشر صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر ذی قدر، ارباب علم فضل اور حاضرین مجلس، آج اس مبارک و بامقصد مجلس میں اساتذہ کرام کے حکم کی تعمیل کے لیے میں کچھ تاثرات آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ میرا نام مقیم احمد ہے، والد محترم کا نام نصیر احمد ہے، میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ عصری تعلیم 7ویں جماعت تک حاصل کر کے 2012 میں معہد ملت کے شعبہ حفظ میں داخل ہوا اور 2015 میں حفظ کی تکمیل کی۔ پھر سن 2018 میں جامعہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبہ عالمیت میں داخلہ لیا اور خصوصی ثالث تک تعلیم حاصل کر لینے کے بعد معہد ملت سے ہی عالمیت کی تکمیل کی اور اب الحمدللہ امسال افتاء کی بھی تکمیل کر رہا ہوں۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے، والد محترم پاورلوم سے منسلک ہیں اور برسوں سے محنت مزدوری کر رہے ہیں، یہی ہمارا ذریعہ معاش ہے۔ اس پورے تعلیمی سفر میں ظاہر ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہے، نشیب و فراز زندگی میں آتے رہے۔ ابتدائی تعلیم عسرت کی نظر ہوئی، بسا اوقات مجھ سمیت بڑے بھائیوں کو یہ احساس ہوتا کہ اب تعلیم کا سلسلہ موقوف کر کے والد محترم کا ہاتھ بٹانا چاہیے، لیکن یہ خیال ہی والد محترم کو ناگوار گزرتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حالات وقتی ہیں، آج ہیں کل نہیں رہیں گے، لیکن اگر آج تم لوگ تعلیم موقوف کر دو گے تو شاید زندگی میں پھر کبھی مکمل نہیں کر سکو گے۔ بہرحال انہوں نے محنت کی، کوشش کی، مشقتیں اٹھا کر ہمیں تعلیم دلوائی، اپنی جانب سے ہماری تعلیم میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ یہ ان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ میرے دل میں تو یہ احساس ہے کہ اگر زندگی بھر بھی میں ان کی خدمت کرتا رہا تو اس ایک احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، چہ جائے کہ ان کے ایسے کتنے احسانات مجھ پر ہیں۔ آج میں مسجد سعادہ محمد یعقوب میں 4 سال سے امامت و خطابت اور مسجد نورانی کے مکتب میں گزشتہ 7 سال سے تدریس کے فرائض انجام دے رہا ہوں، اور یہ سب کچھ جو ہوا اور آگے ہوگا میرے والدین کی محنت، ان کی آہ سحرگائی اور اساتذہ کرام کی خصوصی توجہات کا نتیجہ ہے۔ آج اس مدرسے میں دیکھتے ہی دیکھتے کتنے برس گزر گئے، ابھی کل ہی کی تو بات ہے، طفولیت کے ایام تھے، اب عنفوان شباب کا مرحلہ ہے۔ نہ جانے کتنی یادیں ہیں جو اس معہد سے وابستہ ہیں، میں کس کس کا تذکرہ کروں؟ کیا میں اس معہد کے نظام تعلیم و تربیت کا تذکرہ کروں، یا اس معہد میں بیتے لمحات کا تذکرہ کروں، یا پھر ان ساتھیوں کا تذکرہ کروں جن کے ساتھ برس و رفاقت رہی، کبھی الفت و محبت کا تعلق رہا تو کبھی کچھ تلخیاں بھی ہوئی، کبھی ہم نے منایا تو کبھی انہوں نے دل جوئی کی، یا پھر میں اپنے ان مشفق اساتذہ کرام کا تذکرہ کروں کہ جنہوں نے اپنی روح کو قدر کی بصیرت سے ایک ویران دل کو نور علم سے منور کر دیا، جنہوں نے امانت داری و دیانت داری کا سبق پڑھایا، جنہوں نے خودداری و خود اعتمادی کا درس دیا۔ بقول شاعر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیش غریبی میں نام پیدا کر۔ اتباع سنت، شفقت و محبت، کسی نہ کسی فن میں مہارت، پھر اس فن کو اپنے شاگردوں میں منتقل کر دینے کی صلاحیت، سادہ طرز زندگی، خاکساری، عاجزی، تواضع، انکساری، حسن اخلاق، حسن کردار، حسن صفات، حسن گفتار، یہ سب ہمارے اساتذہ کی خاص صفات ہیں۔ اگر وقت کی تنگ دامانی کا شکوہ نہ کرتا تو میں اپنے اساتذہ میں سے ہر ایک کا نام لے کر جذبہ شکر احساس کے ساتھ دل کھول کر تذکرہ کرتا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج ہم اس معہد سے رخصت ہو رہے ہیں،
ہمیں اس بات کا دکھ تو ضرور ہے کہ برسوں کی رفاقت مفارقت میں تبدیل ہو رہی ہے، لیکن اس بات کا کوئی غم نہیں کہ ہم اپنے اساتذہ کی توجہات سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں امید نہیں، یقین ہے کہ جس طرح اس معہد میں رہتے ہوئے ہمارے اساتذہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، اسی طرح انشاءاللہ آئندہ کی زندگی میں بھی وہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اس شعر پر میں اپنے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ آباد مجھ میں تیرے سوا اور کون ہے، آباد مجھ میں تیرے سوا اور کون ہے، تجھ سے بچھڑ رہا ہوں تجھے کھو نہیں رہا، وما توفیقی الا باللہ۔ آپ عزیز طلبہ نے جو تاثرات پیش فرمائے اور وصال اور جدائی کا جو تذکرہ آپ نے کیا، اقبال مرحوم کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور کہ ابھی عشق کے امتحان اور ہیں، یا بقول شاعر ابھی تو ناپی ہے تم نے مٹھی بھر زمیں، ابھی تو پورا آسماں باقی ہے۔ لیکن ایک بات میں اپنے بڑوں کی طرف سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا، آپ یہاں سے جائیں گے لیکن جا کر فکر میں اعتدال، مزاج میں سنجیدگی، کب کہاں اور کیا بولنا ہے یہ سیکھنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ مسلم شریف کی وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کسی ہے، تو وہاں حدیث شریف میں الفاظ ہیں وقع الناس فی البوادی، کہ لوگوں کے فی شجر البوادی، لوگوں کے خیالات جنگلات میں گم ہو گئے۔ وہاں ایک چھوٹے صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے، ان کے ذہن میں اس سوال کا جواب تھا، بعد میں انہوں نے اپنے اس راز کا اظہار بھی کیا اپنے والد کے سامنے، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ میں خاموش اس لیے رہا کہ میں نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر خاموش ہیں، کہ جب بڑے خاموش ہیں تو میں چھوٹا ہو کر کیوں بولوں۔ التربیت ان تعرف متى تتکلم، تربیت یہ ہے کہ آپ یہ جانو کہ کب اور کیا بولنا ہے۔ بولنا ہر ایک کو آتا ہے، لیکن ہمیں کب کہنا ہے، یہ اگر چیز آئی تو ہم تربیت کے مرحلے سے گزرنے والے بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اب